حدیث شریف میں موجود ہے زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو گئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جسے اللہ رب العالمین نے تندرستی دی ہے، مال و دولت دے رکھا ہے، اور وہ مکہ المکرمہ جانے کی پوری طاقت رکھتا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ نے مال بھی دے رکھا ہے، تو اس کے ذمے اللہ پاک نے حج فرض کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، او اللہ کے بندو، اگر اللہ پاک نے تم پر حج فرض کیا ہے تو جتنا ہو سکے اسے جلدی سے ادا کر لو، اس لیے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو تو اسے کل پر نہیں ٹالنا چاہیے، کل پر ٹالو گے شیطان حملہ کرے گا۔ جب بھی نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو گیا فوراً اسی وقت اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے حج کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس سال نہیں آئندہ سال، آئندہ سال نہیں آئندہ سال، چونکہ ابھی بچوں کی شادیاں باقی ہیں، ابھی گھر لینا باقی ہے، ابھی دکان لینا باقی ہے۔ جب اللہ پاک حج کے لیے پیسہ دے سکتا ہے تو بولو کیا بچوں کی شادیوں کے لیے پیسہ نہیں مل سکتا؟ کیا گھر کے لیے پیسہ نہیں مل سکتا؟ کیا دکان کے لیے پیسہ نہیں مل سکتا؟ اور علماء جانتے ہیں حدیث شریف میں لکھا ہے میرا کوئی امتی اللہ کے لیے حج کرے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہے اس لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کے فریضے کو انجام دیتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، اللہ پاک ضرور اس کی رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا ہمارے نبی نے جب یہ بات کہی، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، کھڑے ہو گئے صحابہ کرام، کوئی بات پوچھنے میں بولو شرم کرتے نہیں تھے، شرماتے نہیں تھے، فوراً پوچھا اللہ کے نبی کیا حج ہر سال فرض ہے؟ کیا سوال؟ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ صحابی نے پھر کہہ دیا اللہ کے نبی بتلاؤ تو صحیح، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری مرتبہ بھی صحابی نے یہی سوال کر لیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے بندے بار بار یہ سوال کیوں کرتا ہے؟ اگر میں یوں کہہ دیتا کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے تو اللہ پاک اسے فرض فرما دیتے۔ جب حج ہر سال فرض ہوتا تو میری امت تکلیفوں میں پڑ جاتی، میری امت مشقتوں میں پڑ جاتی، میری امت مصیبت میں پڑ جاتی۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، کس کی مرضی سے بولتے تھے؟ اللہ کی مرضی سے بولتے تھے۔ ہمارے نبی نے جو کچھ کہا اللہ نے وہ فیصلہ آسمانوں پر کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو ابھی آپ جانتے ہیں کہ حج کے فارم بھرنے کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے، 23 تاریخ تک ہم فارم بھر سکتے ہیں۔ اللہ نے جوانی دے رکھی ہے، مال و دولت دے رکھا ہے، اتنا پیسہ ہر کسی کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہے، گھر میں ضرورت سے زائد سامان کتنا ہے، اور اتنے سامان کا اماؤنٹ سے وہ صرف مکہ المکرمہ کے سفر کی طاقت رکھتا ہے، تو اسے ضرور حج میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، میرے وہ امتی جن پر حج فرض تھا لیکن وہ سستی کرتے رہے، ٹالتے رہے، اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے، اس سے پہلے موت آ گئی، حج ادا نہیں کیا، یا نصرانی ہو کر مرے، بولو اس سے زیادہ سخت وعید کوئی ہو سکتی ہے؟ اور یہ عبادت تو اللہ کو راضی کرنے والی عبادت جوانی میں کرنی چاہیے۔ جوانی میں بولو ہم کسی کے سہارے کے محتاج نہیں ہوتے، کسی کے سپورٹ کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے، حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، جوان آدمی کا ایک سجدہ بوڑھے آدمی کے 70 سجدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔